السلام علیکم۔ اسد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ اور مکی دور کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے دو واقعات کا پچھلے ولاگ میں ذکر کیا تھا، ایک شق قمر کا اور ایک جو ہے اسراء و معراج کا۔ اس پہ آج کے ولاگ میں ہم اس پہ مختصراً بات کریں گے۔ پہلے جو چیز ہے، جو شق قمر کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مذہبی دنیا میں یہ بحث ہے کہ ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اس چاند پھٹ گیا، اور دوسری طرف یہ ہے، ایک بحث یہ ہے روایتوں کی بنیاد پر کہ نہیں، چاند تو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے پھٹا۔ ہاں، جب پھٹ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت جو ہے منا کے مقام پہ موجود تھے، انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو لوگوں، جو ہے یہ چاند جو ہے وہ پھٹ گیا اللہ کے حکم سے، یہ وہی اللہ ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے ان غیر ضروری بحثوں میں جو اس چاند کے پھٹنے کی جو اصل سبب ہے، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس قرآن کے اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور اس کو بیان کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں جہاں جہاں بھی آپ کو اس طرح کی بحثیں ملیں گی، اس بحثوں نے اصل میں ہمیں مسلمانوں کو اس کے اصل پیغام اور اصل مقصد سے ہٹا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کدھر جائیں اور کیا کریں، اور ہمیں مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاند کو شق کیا تو سورہ قمر کی پہلی ہی آیت میں کیا بیان فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قریب آ گئی گھڑی اور چاند پھٹ گیا۔ ساعہ کے لفظی معنی تو گھڑی وقت کے ہیں، گھنٹے کے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ اصطلاحاً قیامت کی گھڑی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قیامت کا جو ٹائم ہے، اینڈ آف ٹائم، اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت کی گھڑی، یعنی اس چاند کا پھاڑا جانا اصل میں یہ بتانا مقصد تھا کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو قائم کیا تھا جس مقصد کے لیے، وہ اس مقصد کو اب کلوز کرنے کا، اس کو سمیٹنے کا اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم الرسل ہونے کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلی امتوں کی اور ہماری مثال ایسی ہے کہ پچھلی امتیں تمام جو ہیں وہ کسی ایک دن میں صبح سے لے کر کے عصر تک کے گزر گئیں، اور میں اور میری امت کا معاملہ ایسا ہے کہ اب یہ عصر کے بعد اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ ہماری زندگی، تو اس امت کا دور ہے۔ تو یہ جو ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں فرمان کے مطابق یہ ہے کہ جو عموماً جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ آخری دور اور قیامت قریب آ رہی ہے، اور بہت سارے واقعات جب دنیا میں رونما ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ذاکرین علماء اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ قرب قیامت ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی قرب قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی ذات طیبہ ہیں کہ اب آپ کے بعد جو ہیں، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اب آپ کے بعد جو ہے اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک جو دوسرا سلسلہ ہے جس کو اسراء و معراج کہا جاتا ہے، یہ اصل میں ایک سفر کے دو حصے ہیں۔ ایک زمینی حصہ ہے جو مکے سے لے کر کے بیت المقدس کی زمین ہے، اور پھر دوسرا جو ہے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر ہے۔
تو جو پہلا زمینی حصہ ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا جو ہے دوسرا حصہ جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے حوالے سے سورہ نجم کی بات کی تھی، تو سورہ نجم میں آیت 13 تا 17 جو ہے وہ اس دوسرے سفر کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر بالخصوص آج اس وقت جو حالات ہیں فلسطین کے، اور جو وہاں جس طرح یہ مغربی دنیا جو اپنے آپ کو بظاہر بالخصوص ان کا جو حکمراں طبقہ ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ تاجروں کا طبقہ ہو، یہ بنیادی طور پر سارے ایک ہی ہیں، کیونکہ یہ سارے جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ ایسٹ کمپنی کے ذریعہ تجارتی کے نام پر دنیا میں پھیلے، لوگوں کو جن ملکوں میں گئے وہاں انہوں نے کرپشن کو پھیلایا، اپنے ایجنٹ بنائے، اور اپنے ایجنٹ بنا کر کے انہوں نے دنیا پر جو ہے وہ اپنی حکومتیں مسلط کی ہیں۔ آج جو مسلم ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے مسلمانوں کا یہ سیاسی طبقہ ہو یا فوجی طبقہ ہو، یہ انہی جو ہے رویال سوسائٹی جو ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ سوسائٹی کمپنی کے جو پسپردہ مالکان تھے، یہ انہی کے پیدا کردہ اور انہی کی تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ لہٰذا جو ہم مسلمان ان کی طرف راہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی اب اٹھیں اور یورپ اٹھیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے کاسا لیس ہیں، اور ان کے اندر اٹھنے کی کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو اقتدار ملا ہے، آج جن ریاستوں کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں، وہ جو ہیں ان کو ملا ہی اس بات پر یہ ریاستیں ملی ہیں کہ انہوں نے در پردہ اس بات کو طے کیا تھا برٹش امپائر کے ساتھ کہ یہاں ایک اسرائیلی یہودی ریاست قائم ہوگی، اور اس کو قائم کرنے میں، اس کو توانا کرنے میں انہوں نے در پردہ اس کی مدد کی۔ رہی اس بات کی کہ انہی کے جو ہے، انہی مسلمانوں کے، انہی سیاسی طبقے کے کچھ در پروردہ جو ہے مذہبی طبقے یا کچھ سو کالڈ دانشور جو ہیں اس بات کا شوشہ اٹھاتے ہیں کہ بھی یہ بیت المقدس تو پہلے بھی جو ہے وہ یہود و نصارہ کی تھی، یہ تو مسلمانوں نے فتح کر کے تلوار کے زور پہ حاصل کیا تھا، تو مسلمانوں کا اس سے جو ہے وہ پھر قبضہ کرنا اور یہ ضد کرنا کہ جی بہرحال یہ ہم اس سے لے کے رہیں گے، یہ زیادتی ہے۔ تو یہاں یہ چیز واضح کر دینا ضروری ہے کہ چاہے وہ فلسطین کا ہو اور فلسطین کی یہ مسجد اقصیٰ ہو، یا مکہ ہو اور مکہ کا یہ خانہ کعبہ ہو، یہ دونوں مقام جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جو ہیں وہ قائم کردہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ توحید کی دعوت کے علمبردار تھے، اور اسی بنیاد پر اللہ کی حکمرانی اور اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی، اور اسی لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا امام بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ مومن ذریتی، یعنی میری ذریت کو بھی امامت ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین۔ تو امامت جو ہے ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ آج جو یہ امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی اور ان کے علائی اور جو در پردہ مسلم حکمراں ہیں، یہ سارے ظالم ہیں، اور ان کے لیے یہ امامت نہیں ہے۔ یہ امامت کس کے لیے ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طریقے پہ چلنے کے والوں کے لیے۔ دیکھیں اس بات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پوری ایریے کو جو بیت المقدس ہے، اس کو مسجد اللہ نے قرار دیا، اس کو کسی مفتی نے، کسی گروہ نے، کسی ملا نے، کسی مذہبی طبقے نے، کسی نے اس کو مسجد قرار نہیں دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو خانہ کعبہ کی مسجد کو بھی اللہ نے مسجد حرام قرار دیا، اور وہاں جو ہے بیت المقدس مقدس کی جو زمین پہ جو مسجد ہے اس کو بھی اللہ نے مسجد قرار دیا۔ باقی عمارتیں تو بعد میں بنتی رہی ہیں، چاہے وہ سیاہ گنبد والی جو ہے وہ مسجد ملک ہو، یا بنو امیہ کے بادشاہ کی بنائی ہوئی جو ہے وہ سنہری گنبد ہو۔ یہاں سوال یہ ہے کہ
اس توحید کی جو بنیاد پہ جو عالمی نظام کی بنیاد جو ہے ابراہیم علیہ السلام رکھی تھی، اس کے وارث تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف معراج عطا کرنا ہوتا تو یہ اللہ کے لیے بہت آسان تھا کہ بیت اللہ سے خانہ کعبہ سے ہی وہ اوپر جو ہے سدرۃ المنتہا پر انہیں یہ سفر پہ لے جایا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جانا اور آپ کی امامت میں تمام سابقہ انبیاء کے جو ہے وہ مقتدی ہونا، اس بات کا اللہ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اب پچھلی جتنی بھی امتیں ہوئی ہیں، جتنے بھی اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، جتنے بھی اللہ کو الہ واحد ماننے والے ہیں، ان سب کی اب امامت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان دونوں مساجد کی امامت اور اس کی سربراہی اور قیادت و سیادت انہی لوگوں کے پاس رہے گی جو اس دین کو قائم کرنے اور اس کی جدوجہد کے لیے اٹھیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب فلسطینیوں کا جو ہے ابتدائی دور کے فلسطینیوں نے اس کو عرب قوم پرستی کی بنیاد پر جب اسرائیل سے آزادی کی جدوجہد کی تو انہیں کامیابی نہیں ملی، لیکن جو اب حماس اور غزہ کے لوگ ہیں انہوں نے عرب قوم پرستی کے بجائے اللہ کے دین کے غلبے اور اس کی جدوجہد کی بنیاد پہ اٹھے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ مٹھی بھر قوتوں نے کس طرح پورے عالمی طاقتوں کے اور ان کے اسلحہ اور ٹیکنالوجی کے بھرم کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب انجام بظاہر کچھ بھی ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مومنین فتح یاب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔